والعاقبة للمتقين والسلام على سيد المرسلين وخاتم النبيين خصوصا على خلفاء الراشدين المهديين الذين اتبعوهم بإحسان إلى وعلى آله وأصحابه أجمعين فقد قال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد والفرقان الحميد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة واركعوا مع الراكعين وقال الله تبارك وتعالى في شان حبيبه مقام آخر عزيز عليه ما عنتم حريص عليكم بالمؤمنين رءوف رحيم قال النبي صلى الله عليه وسلم الصلاة عماد الدين فمن أقامها فقد أقام الدين فمن هدمها فقد هدم الدين قال النبي صلى الله
رآني فقد دخل المعي في الجنة صدق الله وبلغنا رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. میری زندگی کا مقصد تیرے دین کی سربلندی میں اسی لیے مسلمان میں اسی لیے نمازی اور باغ جنت میں محمد مسکراتے جائیں گے پھول رحمت کے گریں گے ہم اٹھاتے جائیں گے. ایہو محبوب کل سونا ختم رسول کی میں توحید نو ورتیندا گیا رنگ لیندا گیا. انشاءاللہ بڑی محبت سے اور بڑے پیار سے واز ہوگا. امید ہے کہ آپ بھی محبت فرمائیں گے اور توجہ فرمائیں گے. اللہ پاک میرا بھی سفر سجایا فرمائیں گے اور آپ کی محبت اور خلوص کو بھی انشاءاللہ اللہ رائگانی فرمائیں گے. اللہ آپ کو بھی اجر دیں گے. پوری جماعت ذرا محبت سے میں ایسی کوئی تقریر نہیں کروں گا جو آپ کو سمجھ بھی نہ آئے اور پھر صرف وہ شعلہ بیانی ہو, صرف لفاظی ہو. دل چاہ رہا ہے کہ رات کا ٹائم ہے, قبولیت کا وقت ہے, اللہ کی رحمت متوجہ ہے, عظیم محفل ہے, اس میں اللہ کے فرشتے بھی شریک ہیں. اللہ پاک ان کی برکت سے انشاءاللہ یہ پروگرام میرے اور آپ کے لیے ذریعہ نجات بنے گا. ذرا مجھے ایک مصرع پڑھنے دیں, یہ محبوب کی محبت میں پڑھ رہا ہوں. ایہو محبوب کل سونا ختم رسول کی میں توحید نو ورتیندا گیا رنگ لیندا گیا. عبداللہ دا چند دکھیاں دا سجن کی میں توحید نو ورتیندا گیا رنگ لیندا گیا. کوئی آنکھ سونا جسے جادوگر, کوئی آنکھ سونا جسے جادوگر, کوئی آنکھ سونا ہے رحمت در, کوئی آنکھ سونا ہے رحمت در. جڑے من گئے اتر ستے روزے اندر کیویں صدیق لگتا او چیندا گیا. جڑے من گئے اتر ستے روزے اندر کیویں صدیق لگتا او چیندا گیا. ایہو محبوب کل نلت یا ریح الصبا الى بیت الحرم بلغ السلامی علی نبی المحترم.
अब यहाँ फर्रुखाबाद ज़िला शेखोपुरा पंजाब से अल्लाह के फजल करम से एक डाक रवाना होने लगी है मदीना तैयबा की तरफ। देखिए कोई महरूम न रह जाए, कोई बंदा सुस्ती में कोताही में रह न जाए। मैं चाहता हूँ कि सबकी डाक रवाना हो और फिर वहाँ मदीना में हाज़री लगे कि यहाँ फर्रुखाबाद शेखोपुरा से नबी के ग़ुलाम अपने महबूब को सलाम और अपने महबूब को दुरूद शरीफ का हदिया इन्होंने भेजा है। तो आइए हम सब मिलकर अपने प्यारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर बड़े प्यार से, बड़ी मोहब्बत से, बड़े दिल लगी से और बड़े शौक से दुरूद पाक पढ़ें और फिर ठहरें। दुरूद पाक छोटे भी हैं, बड़े भी हैं। सबसे बड़ा दुरूद शरीफ वो है जो हम नमाज में पढ़ते हैं, जिसे दुरूद इब्राहिमी कहा जाता है। आप सब और जितनी मेरी माएँ बहनें पर्दे में मौजूद हैं वो भी सब के सब फातिमा ज़हरा के अब्बा की तरफ दरूद पाक का हदिया भेजें। और आप जितने बैठे हैं तैयब ताहिर कासिम के अब्बा की तरफ उम्मत के सरदार, नबियों के नबी, रहमत दो आलम, सरकार मदीना जनाब मोहम्मद अरबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तरफ ये हदिया दुरूद शरीफ दुरूद इब्राहिमी वाला जाना चाहिए। इसलिए बुलंद आवाज से पढ़ अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यदिना व मौलाना मुहम्मद कमा सल्लैता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। अल्लाहुम्मा बारिक अला मुहम्मदिन व अला आलि मुहम्मद कमा बारकता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। अल्फ अल्फ मर्रतिन बिअदद कुल्लि दर्रा। साहिब सदर गिरामी कदर मेरे इंतहाई मुअज़्ज़ज़ उलमाए कराम और कुर्राए कराम और मेरे कलमा गो मुसलमान बुजुर्गों और मेरे भाइयों और मेरे प्यारे साथियों, पर्दा नशीन पर्दे में बैठकर स्पीकर के जरिए सुनने वाली मेरी माएँ, मेरी बहनें और मेरी बेटियां, अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह की मेहरबानी से अल्लाह ने जो मुझे वादा करवाया था फिर उसे निभाने की भी अल्लाह ने तौफीक अता फरमाई। मैंने वादा किया था उस्ताद मोहतरम हजरत अक़दस हजरत कारी फलक शेर नक्शबंदी साहब दामत बरकातुहुल आलिया से कि इंशाअल्लाह मुसाबात फर्रुखाबाद शेखोपुरा में 10/10/2024 को हाजिरी दूंगा। तो अल्लाह ने करम फरमाया, अल्लाह ने वादे को निभाने की तौफीक अता फरमाई। दुआ है कि अल्लाह हम सबको हमेशा अपने साथ यानी अल्लाह के साथ जो हमने कलमे में वादा किया है, अल्लाह उन वादों को भी निभाने की तौफीक अता फरमाए। और बाहिम एक दूसरे से हम जो वादे करते हैं, अल्लाह उन वादों को भी निभाने की तौफीक अता फरमाए। और फिर फरमाया वलम यशकुरुन्नासा वलम यशकुरुल्लाह, जो अल्लाह के बंदों का शुक्रिया अदा नहीं करता वो खालिक का फिर कैसे अदा कर सकता है। मैं आप सबका और अपने यहाँ उलमा का और अपने हजरत किबला कारी साहिब का शुक्रिया अदा करता हूँ जिन्होंने आपकी जियारत का मुझे मौका अता फरमाया। अल्लाह मेरा और आपका मिल बैठना अल्लाह अपनी बारगाह इज्जत में कबूल फरमाए। भाई जितने बच्चे पैदा होते हैं, असल उन्वान है विलादत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। इस उन्वान पर मेरी तकरीरें रिकॉर्ड पर मौजूद हैं
اور میں اچھے طریقے سے اللہ کے فضل و کرم سے میلاد محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم بیان کرتا ہوں اور اسے ثواب سمجھ کر کرتا ہوں، لیکن آج میں انشاءاللہ اپنے محبوب، اپنے پیارے آقا آمنہ کے لال عبداللہ کے چنگ جناب محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت کا مقصد بیان کروں گا کہ محبوب آئے تو کیا پیغام لائے۔ ذرا اور اونچی آواز سے کمال محبت، کمال محبت، ذرا اور بلند آواز سے آؤ میرے قابل قدر ساتھیوں، ٹائم بہت گزر چکا ہے، میں اپنا موضوع سخن عرض کرنے لگا ہوں۔ سفر بھی دور کا، تھکاوٹ اپنی جگہ، لیکن بڑے درد کے ساتھ، بڑے پیار کے ساتھ، بڑی محبت کے ساتھ عرض کرنے لگا۔ میرے مدنی امام الانبیاء جناب محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جو بچہ بھی پیدا ہوتا ہے، جس بچے کی بھی پیدائش ہوتی ہے، امیر کا بچہ ہو، غریب کے گھر پیدا ہونے والا ہو، کسی خان کے گھر پیدا ہونے والا ہو، کسی چودھری صاحب کے گھر پیدا ہونے والا بچہ ہو، یا کسی مسلمان کے گھر پیدا ہونے والا بچہ ہو، یا اگر کوئی غیر مسلم کے گھر پیدا ہونے والا بچہ ہو، اگر وہ یہودی کے گھر پیدا ہو رہا ہے یا عیسائی کے گھر پیدا ہو رہا ہے، یا اس بچے کے والدین ہندو مذہب سے تعلق رکھتے ہیں، کسی مذہب سے تعلق رکھتے ہیں، میرے تیرے آقا نے فرمایا ہر بچہ اسلام پر پیدا ہوتا ہے، ہر بچہ فطرت اسلام پر پیدا ہوتا ہے، لیکن سنو میرے قابل قدر ساتھیوں، جب بچہ پیدا ہو فطرت اسلام پر ہو، اب میرے محبوب کا امت کو حکم کیا ہے؟ امت کو حکم یہی ہے کہ سب سے پہلے یہ کام کرنا ہے کہ بچے کی انگلی پکڑ کر اس کے دائیں کان میں اللہ کا نام بلند کرنا ہے، آذان دینی ہے، اور پھر دوسرے ہاتھ کی انگلی پکڑ کر، یہ چھوٹی انگلی پکڑ کے اس کے بائیں کان کے اندر، چاہے بچہ ہو چاہے بچی ہو، اس کے دوسرے کان کے اندر تکبیر کہنی چاہیے۔ کیا مطلب آذان کا، کیا مطلب تکبیر کا؟ تاکہ پتہ چل جائے کہ دنیا کے اندر آنے میں فرمایا بس اتنا ٹائم ہے جتنا اذان کے بعد نماز کے درمیان وقفہ ہوتا ہے، درمیان میں جتنا ٹائم ہوتا ہے بس اتنا مختصر زندگی ہے، پھر رب کے پاس لوٹ کر جانا ہے۔ آؤ میرے قابل قدر ساتھیوں، آذان کا کیا مطلب ہے؟ آذان کا مطلب یہ ہے اس کے کان میں سب سے پہلے آذان کی آواز جائے، تاکہ اس کے دل کے اندر اللہ کی بڑائی پیدا ہو، دماغ کے اندر اللہ کی محبت پیدا ہو، آذان کی آواز جائے تاکہ یہ بچہ ابھی سے اللہ کی طرف متوجہ ہو جائے۔ میرے قابل قدر ساتھیوں، ہاں جب بچہ پیدا ہو آذان کی آواز، کون سی آذان؟ علامہ توسیع فرمایا کرتے تھے آذانیں بھی کئی قسم کی آ چکی ہیں، لیکن میرے ساتھیوں اگر خضا میں ملاوٹ ہو جائے تو پھر جان کا نقصان ہے۔
اگر دین میں ملاوٹ ہو جائے پھر ایمان کا نقصان ہے۔ ہم نے نہ جان کا نقصان کرنا ہے نہ ایمان کا نقصان کرنا ہے۔ غذا بھی خالص تو دین بھی خالص، آزان خیالی نہیں، آزان وہ جو مدینہ طیبہ میں حضرت سیدنا بلال دیا کرتے تھے۔ میرے محبوب منبر پر تشریف فرما ہوتے تھے اور سیدنا حضرت بلال، سیدنا بلال، پیارے بلال، محسن مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم بلال، وہ ہمارے سردار بلال آزان دیا کرتے تھے، اللہ اکبر اللہ اکبر۔ یہ مسلمانوں کی اذان اللہ اکبر سے شروع ہوتی ہے اور لا الہ الا اللہ پر جا کر ختم ہوتی ہے۔ فرمایا بچہ پیدا ہو، آذان کی آواز آئے، اشارہ کر دیا گیا۔ فرمایا جب بالغ ہو جائے، بچی ہے، بچہ ہے، امیر ہے، غریب ہے، عربی ہے، عجمی ہے، تاکہ سب کو نماز کی عادت پڑ جائے۔ نعرہ تکبیر، نعرہ تکبیر، شان عظمت مصطفیٰ، مقام مصطفیٰ، ولادت مصطفیٰ، نعرہ تکبیر۔ سب سے پہلا مقصد میرے محبوب کی میلاد پاک کا یہ ہے کہ میرا ہر امتی نمازی بن جائے۔ کہہ دو نا، ہر امتی کیا بن جائے؟ میرا ویر، ہم سیٹھ بعد میں آئے، ہم ملک بعد میں آئے، ہم خان صاحب بعد میں آئے، ہم تاجر بعد میں آئے، ہم دنیا کی نسبتیں اپنے ساتھ جوڑے رکھتے ہیں، ہم سب کچھ بعد میں آئے۔ سب سے پہلے محمد عربی کے امتی ہیں، تو محمد عربی کا امتی میرے محبوب نے فرمایا وہ ہے جو نمازی ہو۔ میرے محبوب کی سب سے آمد کا اول مقصد میرے ساتھیوں بندوں کو رب کے سامنے جھکانا، اللہ کے سامنے لے آنا، اللہ کی عبادت کے لیے تیار کرنا، اللہ کی عبادت کی طرف ان کو بلانا۔ آؤ میرے محبوب تشریف لائے تو اب کیا ہوا؟ میرے محمد عربی کو حکم ملا، فرمایا بسم اللہ الرحمن الرحیم، بلغ ما انزل الیک من ربک۔ میرا محبوب میرا حکم آئے اپنے امت کے لوگوں کو بتلا دے، میرے بندوں کو سنا دے، کیونکہ آپ کی شان میں نے یہ بنائی ہے۔ فرمایا بسم اللہ الرحمن الرحیم، یا ایھا النبی انا ارسلناک شاہدا ومبشرا ونذیرا وداعیا الی اللہ بإذنہ وسراجا منیرا۔ اللہ نے فرمایا میرا محبوب پہلی دعوت جو آپ نے امت کو دینی ہے وہ ہے نماز کی، وہ ہے نماز کی۔ جو بھی کلمہ پڑھتا جائے نماز فرض ہو گئی، لازم ہو گئی، اب کسی صورت یہ معاف نہیں ہو سکتی۔ اس لیے آؤ میرے قابل قدر ساتھیوں،
उलमा ने लिखा है हज तो कभी मजबूरी की सूरत में माफ हो सकता है, रोजा किसी मजबूरी की सूरत में माफ हो सकता है। आओ मेरे अजीजों, और अमल किसी मजबूरी की वजह से माफ हो सकते हैं, लेकिन नमाज ऐसा अमल है, मेरे महबूब ने फरमाया नमाज खड़े होकर पढ़ो। अल्लाह के महबूब अगर खड़े होने की ताकत नहीं है, फरमाया बैठ कर पढ़ो, फिर भी नमाज माफ नहीं है। अल्लाह के महबूब अगर बैठ के भी पढ़ने की ताकत नहीं है, फरमाया लेट कर पढ़ो। अल्लाह के महबूब अगर लेट के भी नहीं पढ़ सकते, फरमाया फिर इशारों के साथ पढ़ो, इशारे के साथ पढ़ो। फरमाया नमाज फिर भी माफ नहीं है। इसलिए मेरे मोहम्मद अरबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपनी उम्मत को अल्लाह का पैगाम पहुंचाया। क्या पैगाम है? फरमाया बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम, या अय्युहल्लज़ीना आमनू इस्ताईनू बिस्सब्रि वस्सलाह। फरमाया अल्लाह की मदद चाहते हो सब्र के जरिया से, फिर या दूसरी सूरत अल्लाह की मदद नमाज के जरिया से। आज दुनिया पे यकीन है ना, पैसे जेब में हो, फरुखाबाद में जा रहे हैं, शेखोपुरा में जा रहे हैं, पैसे जेब में है, पैसे पर यकीन नहीं। नहीं, मेरे मोहम्मद अरबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जमात सहाबा कराम जब बीमार होते थे, जब बीवी बीमार होती थी, जब अम्मी बीमार होती थी, जब बेटा बीमार होता था, दवाई बाद में, इलाज मौलजा बाद में, सबसे पहले रब के दरवाजे पे आकर 2 रकात नमाज सलातुल हाजत पढ़ के अल्लाह से मांगा करते थे। और फिर अल्लाह रब्बुल आलमीन इस नमाज की बरकत से, इस कुरान मजीद की तिलावत की बरकत से शिफा दे देते थे। इसलिए कुरान में रब ऐलान फरमा रहे हैं, फरमाया वनुनज़्ज़िलु मिनल कुरआन मा हुवा शिफ़ाउन व रहमतुल लिल मुमिनीन। और जगह पे अल्लाह फरमाते हैं इन्नमल मुमिनून अल्लज़ीना इज़ा ज़ुकिरल्लाहु वजिलत क़ुलूबुहुम व इज़ा तुलियत अलैहिम आयातुहु ज़ादतहुम ईमाना। ये मेरा फतवा नहीं है, ये किसी आलिम का मसला नहीं है, ये अल्लाह के कुरान का ऐलान है। जब नमाज के अंदर, खासकर नमाज के अंदर और बिल उमूम आप जब भी कुरान पढ़ें, अपने डेरे पे पढ़ें, अपनी दुकान में पढ़ें, अपने तिजारती मरकज में पढ़ें, आप अपने घर में बैठकर पढ़ें, महल में पढ़ें, झोपड़ी में बैठकर पढ़ें। कुरान पढ़ना आपका काम है। अल्लाह फरमाते हैं तेरे ईमान को मजबूत करना मुझे अल्लाह का काम है। इसलिए तो अल्लाह वाले ने दावत फिक्र दी है, क्या दी है? नमाज की भी और फिर कुरान की भी। और क्या कहा है? अल्लाह दे पाक
पाक कलाम जो कुरान दरत पा बखराए, हाँ बखराए। अल्लाह दे पाक कलाम जो कुरान दरत पा बखराए, हाँ बखराए। जिवें नबियां चो कुल नबियां दे सुल्तान दरत बा बखराए, हाँ बखराए। अल्लाह दे पाक कलाम जो कुरान दरत बा बखराए। इस दुनिया को एक दिन जावना है, जदू मौत ने आन बुलावना है, जदू मौत ने आन बुलावना है। जेड़ी जान निकले महबूब दे कदमां च, उस मौत दरत बा बखराए। अल्लाह दे पाक कलाम जो कुरान दरत बा बखराए, हाँ बखराए। फर्ज नमाज अदा कर, नमाज दे विच कोई राज है। फर्ज नमाज अदा कर भैया, नमाज दे विच कोई राज है। उमरा तेरी गुजरी है, इवें सुन दे कुरान शरीफ दवाज। जे फर्ज नमाज अदा ना की तो ते न पढ़सन लोग जनाजे। नमाज दा पता भैया उस वेले लगसी जदा करसी बुत तू रो परवाज। मेरे अजीजों, मेरे महबूब की आमद का मकसद, मिलाद का मकसद अल्लाह के बंदों को अल्लाह से मिलाना। अल्लाह ज़कात बंदा दे तब भी अल्लाह से मिल जाता है। जब बंदा तवाफ कर रहा है अल्लाह से जरूर मिलता है, कुर्ब मिलता है। रोजे में भी अल्लाह का कुर्ब मिलता है। लेकिन लीला शेखुपुरा की हाथ में रहने वालों, खुदा की कसम ये नमाज ऐसी इबादत है, ऐसी इबादत है। उलमा फरमाते हैं जब बंदा क़ियाम में होता है, तिलावतें करता है, अल्लाह तू राजी हो, अल्लाह तू, जरा बोले ना, अल्लाह तू बुलंद आवाज से, अल्लाह तू राजी हो। ये देखना मैं तेरे सामने हाथ बांधे खड़ा हूँ, अल्लाह तू राजी। अब बंदा तिलावत कर रहा है, सूरतें पढ़ रहा है, और अल्लाह अगर राजी नहीं होता, ये देख अब अपनी कमर नीवी कर देता है और रुकू में चला जाता है। फिर कहते हैं अल्लाह अब तो मेहरबानी फरमा, अब तो राजी हो जा। अच्छा अल्लाह अब भी तू राजी नहीं हो रहा, तो मुझे फरमाओ अल्लाह अब भी तू राजी नहीं हो रहा। ये देख बंदा है, अल्लाह की बंदी है, अल्लाह अकबर कहते हुए सजदे के अंदर चला गया, चली गई। और फिर क्या कह रहा है बंदा, सुबहान रब्बियल आला। अल्लाह मैं नीवा तू ऊंचा, अल्लाह मैं झुका तू ऊंचा, मैं मंगता तू दाता, मैं आबद तू माबूद। अल्लाह मैं बेबस, अल्लाह तू ताकत वाला। अब क्या फरमाते हैं उलमा, तवज्जो फरमाए।
جب بندہ نماز میں ہوتا ہے نا سبحان ربی الاعلیٰ کہتا ہے اللہ یہ دیکھ اب تو میں نے پیشانی تیرے سامنے جھکا دی ہے اب تو راضی ہو جا. پھر اللہ علماء لکھتے ہیں یہ جو بندے کی پیشانی ہوتی ہے نا یہ اللہ کے قدموں میں گویا جھکی ہوئی ہوتی ہے. بندہ اللہ کی تعریفیں کیوں ہی شروع کرتا ہے نا نماز میں اللہ کی قسم اللہ کی رحمت فوراً متوجہ ہو جاتی ہے. جی توجہ کریں آپ ذرا, میں اتنا زیادہ ٹائم نہیں لگا آپ پریشان نہ ہو, میں خود لمبا سفر پورا دن میں نے سفر کیا. اللہ میرا سفر آپ کی محبت, آپ کا خرچ اخراجات, آپ کا ٹائم دینا, ساتھی قریب سے آئے دور سے آئے, اور کمال کر دیا ہے ہمارے رانا محمد سلیم صاحب نے تو بڑے دور سے سفر کر کے اتنی محبت بانٹی ہے. دعا گو ہو کہ اللہ ان کو بھی اور ان کے صدقے اللہ سب ساتھیوں کی آمد کو اللہ قبول فرما. توجہ کرنا, نماز پر بات کر رہا ہوں. آج ہر جگہ پہ نماز میں سستی ہے. آج ڈرائیور ہے گاڑی چلا رہا ہے, ٹرک چلا رہا, ٹرالا چلا رہا, کار میں بیٹھا ہوا ہے, ٹریکٹر چلا رہا ہے, اور میرا ویر گاڑی میں بیٹھا ہوا ہے. آذان کی آواز آئی, فاروق آباد سے گزر رہا ہے, آواز آتی ہے اللہ اکبر. ہائے افسوس اس کار والے نے کار نہ روکی, اگلے اسٹاپ پر گیا, آذان کی آواز آئی, اس ٹرالے چلانے والے نے میرا ویر آذان کی آواز سنی, ہائے افسوس ٹرالا نہ روکا. ہائے یار ٹریکٹر چلانے والا زمین میں ہل چلا رہا ہے, آذان کی آواز آئی, لیکن میرا ویر آذان کی آواز کے بعد ہائے افسوس تیرے ٹریکٹر کو بریک نہ لگی. اے میرا یار بس چل رہی ہے, کوچیں چل رہی ہیں, موٹر وے چل رہا ہے, جی ٹی روڈ چل رہی ہے, سواریاں آ جا رہی ہیں, آذان کی آواز آتی ہے. ہائے افسوس بازار آباد ہے, دکانیں بند نہیں ہوتی, گاڑیاں بند نہیں ہوتی, ورق چھاپیں بند نہیں ہوتی. وہ میرا ویر چار صفیں ہیں, ایک صف ہے, آدھی صف ہے. اگر پورے بستی والے پورے محلے والے ایک ایک بندہ ہر گھر سے آتا تو خدا کی قسم محلے کی مسجد میں نمازیوں کی جگہ نہ بن پاتی. لیکن 10 سال گزر گئے, ایک صف کی تو ایک صف ہے, 90% ہر محلہ بے نماز, ہر گاؤں بے نماز, ہر بازار میں بے نماز بیٹھا ہوا ہے. میرے ویر برکت کہاں سے آئے, رحمت کہاں سے آئے, عزت کہاں سے آئے. سارے گھر کے کمانے والے ہیں, پھر بھی رزق پورا نہیں ہو رہا, روٹی روزی پوری نہیں ہو رہی. اللہ کی قسم جب باپ بھی نمازی ہوتا تھا, جب بیٹا بھی نمازی ہوتا تھا, جب ساس بھی نمازی ہوا کرتی تھی, جب بہو بھی نماز پڑھا کرتی تھی, جب ماں بھی نماز تھی, جب بیٹی بھی نماز پڑھا کرتی تھی, شیخ پورا والوں اللہ کی رحمت آیا کرتی تھی. میرے قابل قدر ساتھیوں, نماز کے حالت کے اندر بندہ ہے یا بندے ہے, مرد ہے یا عورت ہے, جیسے بھی بندہ اللہ کی نماز شروع کرتا ہے تو پھر اللہ کی رحمت کیسے متوجہ ہوتی ہے. نعرہ تکبیر, نعرہ تکبیر, شان رسالت, شان رسالت, شان صحابہ, شان صحابہ. میرے عزیز و صحابہ کا نعرہ لگ رہا ہے, کہہ دو سبحان اللہ. محبت سے, جن کو صحابہ سے محبت ہے اور یقین ہی ہے, ذرا پیار سے کہہ دو سبحان اللہ. صحابہ نماز کے بغیر تصور بھی نہیں کر سکتے تھے کہ بندہ پڑھے کلمہ محبوب کا اور پھر نماز چھوڑ دے, اس کا تصور بھی نہیں تھا. اب ذرا توجہ کریں, یہ عبادت کے لیے ہم پیدا ہوئے نا,
روزہ بھی عبادت، زکات بھی عبادت، اور بھی حج بھی عبادت، بڑی عبادت، تلاوت بھی عبادت، لیکن سب سے بڑی عبادت ہے اللہ کی نماز۔ کہہ دو سب سے بڑی عبادت اللہ کی، بلند آواز سے کہہ دو اللہ کی نماز۔ نماز اس لیے تو اللہ والے نے کہا کھیتیاں سرسبز ہیں تیری غذا کے واسطے، کھیتیاں سرسبز ہیں تیری غذا کے واسطے، یہ چاند سورج ہے تیری ضیاء کے واسطے۔ توجہ فرمائے، یہ سارا جہاں تیرے لیے، یہ سارا جہاں تیرے لیے، اور تو خدا کے واسطے، اور تو خدا کے واسطے۔ اس لیے تو اللہ والا کہتا ہے بہر بر میں ہے تو، خشک و تر میں ہے تو، اللہ ہو اللہ۔ میرے دوستو نماز بہر میں ہے تو، او خشک و تر میں ہے تو، اے خدا آیا ہے تیری حقیقت کو کس نے پایا، ہے تیری حقیقت کو کس نے پایا، چڑیوں کی چہکار میں تو ہی تو، کوئل کی کوکوں میں تو، ذرا محبت سے بولے اللہ ہو اللہ ہو اللہ ہو اللہ۔ نعرہ تکبیر، شان رسالت، شان صحابہ، تاجدار ختم نبوت، تاجدار ختم نبوت، نعرہ تکبیر۔ ولیوں کو تو ہم سب مانتے ہیں نا، یہ آپ بھی مانتے ہیں نا ماشاءاللہ۔ ہمارے یہاں اتنا بھی دور نہیں ہے، شیخو پورہ سے ضلع جھنگ تحصیل احمد پور سیال، اللہ والا وہاں سویا ہوا ہے۔ کیا کہتا ہے اللہ والا؟ یقین دانم ادری عالم کہ لا معبود الا ہو، بیا تنہا چی غمداری مجو از غیر حق یاری۔ جو ولی ہوتے ہیں وہ نمازی ہوتے ہیں، یہ ولی کی سب سے پہلی نشانی ہے۔ ولی کون سے ہوتے ہیں؟ نمازی۔ کہہ دو نا ولی کون ہوتے ہیں؟ اور دوسری بات یہ ہے کہ ولی وہ نہیں ہوگا، ولی وہ نہیں ہوگا جی جو مرید کے گھر کھانے تو کھائے، مکھن بھی اسے ملے، دودھ بھی اسے ملے، جب اسے نماز کا کہا جائے تو کہے بل آپ پڑھ کے، میں تو مدینے میں پڑھتا ہوں جی، اللہ کی قسم کر کے کہہ رہا ہوں عزیزوں، نماز کے بغیر ولایت مل نہیں سکتی۔ اگر کوئی بے نمازی ہے، سنیں ذرا، اگر کوئی بے نمازی ہے اور پھر وہ کہے کہ میں ولی بن جاؤں یا ولی ہوں، اور پھر وہ ہمیں ہوا میں اڑتا ہوا دکھائی دے، علماء فرماتے ہیں، فرمایا بے نمازی ہوا میں اڑتا ہوا آئے، فرمایا پھر بھی وہ شیطان تو ہو سکتا ہے لیکن ولی نہیں ہو سکتا۔ نماز کے بغیر ولایت مل نہیں سکتی۔
क्योंकि मेरे साथियों बड़े वली वलियों के वली शेख अब्दुल कादिर जिलानी रहमतुल्लाह अलैह एक दफा शैतान इंसानी शक्ल में सामने आया, आकर कहने लगा हजरत जी आपने अल्लाह की इतनी इबादत की है, इतनी रियाजत की है, अब आपको नमाज माफ है। तड़प गया शेख, कहने लगा तू शैतान है कि मुझे कह रहा है नमाज तुझे माफ हो गई है। फरमाया जब नबीयों को माफ नहीं है, जब सहाबे कराम को नमाज माफ नहीं है, जब ताबेईन तबा ताबेईन को माफ नहीं है, तो शेख अब्दुल कादिर जिलानी को कैसे माफ हो सकती है। अब तवज्जो करें, शैतान भी तो बड़ा जलील है जी, ये भी शैतान भी एक किस्म का पहलवान है, इधर से मुसलमान भी एक तरह का पहलवान है जी। कभी शैतान कोशिश करता है कि मैं मुसलमान को बिछा दूं, कभी मुसलमान अपनी ईमानी ताकत से शैतान को दफा कर देता है। और शेख अब्दुल कादिर जिलानी रहमतुल्लाह अलैह महबूब सुबहानी ने शैतान को बिछाड़ दिया, कहता है जालिम तू मुझे शैतान लगता है, नमाज तो किसी सूरत माफ नहीं है। तो अब आगे से शैतान भी तो बदबख्त पहलवान है, उसने दूसरा वार किया, कहने लगा शेख अब्दुल कादिर जिलानी तेरा इल्म तुझे बचा गया कि तूने ये जवाब दिया है। आगे से हजरत शेख अब्दुल कादिर जिलानी महबूब सुबहानी रहमतुल्लाह अलैह ने फरमाया मुझे मेरे इल्म में नहीं, मुझे मेरे अल्लाह ने बचाया है। नारे तकबीर, शाने रिसालत, ताजदारो खत्मे नबूवत, नारे तकबीर। मेरे मोहतरम साथियों तवज्जो करना, अब नमाज में होता क्या है, बस को पढ़ते हैं और कोशिश करते हैं कि बंद करते हैं, यहाँ दुआ भी करते हैं, टाइम बहुत गुजर गया है। तवज्जो है आपकी, ज्यादा थक तो नहीं गए मेरे वीरों जी, थके बैठे हैं या पक्के बैठे, जाग रहे हैं या भाग रहे हैं? माशाल्लाह माशाल्लाह। अल्लाह पाक जितनी देर आप जाग रहे हैं मैं दुआ गो हूँ कि अल्लाह फर्दन, मैं नाम नहीं जानता लेकिन फर्दन 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 सब पूरे मजमे के लिए, मर्दों के लिए और हमारी शान वाली माएँ बहनें बेटियाँ, मैं उनके लिए भी दीन की निस्बत से मुसाफिर हूँ। दुआ करता हूँ मौला ये जितने आए बैठे हैं और बड़ी देर से बैठे हैं, टाइम बहुत हो चुका है, मौला इन सबको अपने महबूब के गुंबद खिदरा की ज़ियारत नसीब करो, मोहब्बत से आमीन कहो। मौला इन सबको बैतुल्लाह की नमाजें अता फरमा, बैतुल्लाह के तवाफ अता फरमा। पता है बैतुल्लाह कैसी शहर है? हमारे यहाँ वहाँ जिला राजनपुर में एक अल्लाह वाले हैं, आपने सुना होगा कोट मिठन का नाम, मिठन का नाम सुना है ना? बुजुर्ग तो हर जगह पे है ना, तो वो बुजुर्ग पता है क्या कहता है? एक लाहौर का बुजुर्ग है जी, उसका भी मैं जिक्र करता हूँ थोड़ा सा, लेकिन थोड़ा सा वहाँ राजनपुर के करीब एक अल्लाह वाला है, पैदल चलते चलते जब वहाँ पहुँचता है ना मक्का पाक में और फिर मदीना पाक में, कहता क्या है, टाइम भी ज्यादा असल में हर शख्स टाइम में जचती है, मेरी कसूर है आपकी नहीं है। मैं सुबह 9 बजे चला, मुझे चाहिए था मैं सुबह 6 बजे चलता तो शायद 2 घंटे पहले पहुंच जाता और बात कर लेता, जलसा ही खत्म हो जाता। मैं आपसे मादरत करता हूँ वीरों कि मैंने आपको तकलीफ दी है, लेकिन ये तकलीफ आपकी सजाई होगी, इंशाअल्लाह आपका बैठना बेकार नहीं जाएगा। अल्लाह के फजल और करम से आप मेहमान की इज्जत कर रहे हैं, खुदा आपको इज्जत देगा। सुने सुने क्या कहता है, पहुँच मजीदिया मक्के शहर मुबारक पक्के। थोड़ा सराकी तो समझ आती होगी ना, हमारे हजरत जी जो सराकी हैं इमाम साहब 17-18 साल से, कुछ तो आपको पता इसका पता चलता होगा। अल्लाह वाला क्या कह रहा है, बड़ी बात कह रहा है, आ पहुँचो मजीदिया मक्के
شہر مبارک بکے وہاں دیش عرب دیا چالی خوش ترہے خوب خصالی خوش ترہے خوب خصالی یا وسر وطن دیا گالی کہتا ہے جب میں نے مکہ دیکھا اور عربیوں کو دیکھا نا میں نے ان کی لباس ان کی ٹوپی مولانا تشکر دین پوری رحمت اللہ علیہ پڑھا کرتے تھے کہ ہم جب جاتے تھے نا حج کے لیے وہ جو فرمائے اس وقت یہ نہیں ہوتے تھے وہ جو کولر بھرے رکھے ہیں ایئر کولر اپنا چل رہے ہیں اور اب تو ٹھنڈے پانی کی مشینیں یہ نہیں تھی اور پانی عربیوں کے بچے ایسے لمبا کرتا پہنا ہوا اور رومال اور اوپر توف لگی ہوئی اور بالکل حسین اب جب طواف کرنے والے طواف کرتے نا تو وہ آب زمزم اٹھا کر کھڑے ہو جاتے تھے عربی بچے حاجیوں کے لیے بہت پرانے زمانے کی بات ہے مولانا دین پوری صاحب فرماتے تھے پھر عجیب جملے کہا کرتے تھے وہ جملے کہتے میں آج تک نہیں بھول سکا وہ جملے تھے کہتے تھے مرحبا 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 لکم انتم ضیوفنا ونحن خدامکم خدامکم او حاجیو تمہیں مبارک ہو تم ہمارے مہمان ہو تم اللہ کے مہمان ہو تو حضرت خواجہ غلام فرید رحمت اللہ علیہ کیا کہتا ہے جب میں نے مکہ دیکھا وہاں کا لباس دیکھا وہاں کے لوگ دیکھے مجھے اپنا پاکستان بھول گیا رشتہ دار بھول گئے توجہ کرنا کیا کہتا ہے مختصر بات لمبی ہے مختصر کرتا ہوں کہتا ہے کہ یا وسر وطن دیا گالی کیا خیش کبھی لڑ سکے پہنچ مجیدیا مکے آدھٹھم مدینہ آلی آدھٹھم مدینہ آلی جتھا کون مکان دوالی جتھے کون مکان دوالی اے دھرتی عیب خالی اے دھرتی عیب خالی پیا نور رسالت چھکے پہنچ مجیدیا مکے اور یہاں نعرہ تکبیر نعرہ تکبیر شان رسالت تاجدار ختم نبوت شان اولیاء نعرہ تکبیر اصل میں پتہ ہے یہ کیوں سنا رہا ہوں نقشبندی مزاج ہے نا یہ 15 سال خان کا سراجیہ میں گزارے نا قلعہ میاں والی میں یہ اللہ پاک سب کو وہاں لے جائے ہماری بڑی خانقاہ ہے تو عزیزو جب نماز کی بات آتی ہے نا یقین فرمائے اللہ والے ہمیں بڑے یاد کرتے ہیں کتب الاقطاب شیخ المشائخ حضرت خواجہ خان محمد صاحب رحمت اللہ علیہ 15 سال یقین فرمائیں بہودو بیٹھا ہوں 15 سال وہاں ضلع میاں والی خان کا سراجیہ وہاں ہر رمضان شریف جاتا رہا تو رات کے 1 بجے تک تراویح کہہ دو نا سبحان اللہ محبت سے کہہ دو نا صبح یہ ہیں ولی بھائی یہ ہیں اٹھ نہیں سکتے تھے باقی ٹائم میں ساتھی تھوڑا سا آسرا دے کر اٹھایا کرتے تھے جی رانا سلیم صاحب آسرا دے کر لیکن جب اللہ کی قسم تراویحوں کا ٹائم آتا حضرت بڑے جوش سے خود اٹھتے اور پھر تراویحاں 1 بجے تک جاری رہتی تھی اور پھر ان اللہ والوں کی صحبت کا اثر ہے تھوڑا سا نرم آواز کرتا ہوں کیونکہ سلسلہ جو نقشبندی ہے نا اس میں نرمی ہے ویسے دوسرے لفظوں میں سمجھو کہ یہ ٹھنڈی تار ہوتے یار ہم تار بھی برحق ہے لیکن ہم بس یار ہم جو ہیں ہم آپ کے سامنے ہیں ہم ٹھنڈے ہی صحیح نقشبندی مزاج ہی ہوتا ہے اس لیے میں اپنے ولیوں کو کبھی کبھی پڑھا کرتا ہوں جی رات کا ٹائم ہے نا ہم یہاں لاہور کے قریب بیٹھے ہیں تو اللہ والا یہاں سے چلا اور پھر کہاں پہنچا مکہ پاک میں کہہ دو سبحان اللہ اللہ ہم سب کو وہاں جانے کی توفیق عطا فرما لیکن فاروق آباد والوں ہر سال نئی دکان لینے کا جذبہ
تو ہے, ہر سال نیا پلاٹ فاروق آباد کے کسی محلے میں مل جائے, شیخوپورہ میں مل جائے, لاہور میں بڑی تمنا ہوتی ہے کہ ہر سال ہم نے ایک نئی بھینس لینی ہے, گائے بڑی اچھی سہیوال نسل والی لینی ہے, فلاں کام کرنے ہیں. ارے بھائی کبھی یہ بھی تو سوچ کہ 2-4 مرلے کوئی کنال زمین کی, کوئی ایک یار 2 منج بھینس بیچ اور پھر جا محبوب کا گھر مدینے میں بھی دیکھا اور خدا کا گھر مکے میں بھی دیکھا جی. اور اللہ والا یہاں سے لاہور سے چلا, میں نام بتاتا ہوں کیونکہ آپ سب ساتھی لاہور کے ہمسائے ہیں. میری مراد قطب الاقطاب حضرت مولانا سید نفیس الحسینی شاہ صاحب رحمت اللہ علیہ تڑپتے بھی تھے, کہتے بھی تھے. کیا کہتے تھے جب بیت اللہ کے ارد گرد چکر لگا؟ اچھا حضرت جی مولانا قاری صاحب, یہ وہ شعر ہے ہمارے وہاں ایک قاری صاحب ڈیرہ غازی خان کے عمرہ کر کے آئے تو مجھے بلایا فون کر کے, اور راجن پوری صاحب آؤ. میں جب گیا کہتے ہیں آپ کو مبارک. میں نے کہا حضرت میں نے تو سنا ہے کہ آپ ابھی عمرے سے واپس ہیں, تو آپ کو مبارک ہو نا. کہتا ہے راجن پوری صاحب اصل میں بات یہ ہے آپ نے جو یہ جملے پڑھے ہیں حضرت شاہ صاحب کے, میرے دل کو اتنے لگے. موبائل میں میں نے اپنی ٹیون اسی کی لگائی, جب بھی گھنٹی آتی تو یہ چلنا شروع کر دیتی تھی. روتا بھی تھا, سنتا بھی تھا, مانگتا بھی تھا. اللہ نے کرم فرمایا ہے, مجھے مکہ دکھایا ہے, محمد عربی کا روضہ دکھایا ہے. آپ نے پڑھے, میرے آنکھوں سے آنسو نکلے, عرش پہ قبول ہوئے. اللہ نے مجھے بلا لیا, آؤ فاروق آباد والو, موسیٰ آباد والو توجہ فرماؤ, آپ بھی ریکارڈ کر رہے ہیں, یہ میرے جملوں کی ٹیون لگا لینا, اللہ کرم فرمائے گا, اللہ کرم فرمائے گا. حضرت شاہ صاحب کیا کر رہے ہیں, بیت اللہ کا طواف بھی کر رہے ہیں اور ساتھ ساتھ میں پڑھ رہے ہیں. شکر ہے تیرا خدایا, میں تو اس قابل نہ تھا, میں تو اس قابل نہ تھا, گرد کعبے کے پھرایا, میں تو اس قابل نہ تھا, میں تو اس قابل نہ تھا. ہم عبدتوں کی اور پیاس کو سیراب تو نے کر دیا, آب زمزم کا پلایا, میں تو اس قابل نہ تھا, میں تو اس قابل نہ تھا. شکر ہے تیرا خدایا, میں تو اس قابل نہ تھا, میں تو اس قابل نہ تھا. نعرہ تکبیر, شان رسالت, تاجدار ختم نبوت, نعرہ تکبیر. عزیزو ابھی صرف 5-6 منٹ اور آپ کے چاہیے, ناراض تو نہیں ہیں آپ جی؟ زیادہ نہیں. ویسے سفر کو دیکھا جائے تو اگر میں بر وقت پہنچ جاتا نا اللہ کے فضل سے, تو میں تو چاہتا تھا کہ شام کے بعد آپ مجھے بٹھا دیں اور پھر آپ ہوں اور پھر میں اور پھر واز اور پھر بیان. میں تو 3 گھنٹے بھی کر لیتا ہوں, لیکن ساتھیوں آپ کو پریشان کرنا مقصود نہیں ہے. آخر میں صرف اتنی جھلک پیش کرتا ہوں کیونکہ میرے محبوب کی ولادت بسعادت کا جو مین مقصد ہے وہ ہے مخلوق کو خالق سے ملانا. اور اللہ کی قسم بندہ جتنا اللہ کے قریب نماز میں ہوتا ہے کسی عبادت میں نہیں ہوتا. اس لیے میں نے کہا چلو نماز پر کچھ بول لیتے ہیں. اللہ مجھے بھی اور آپ کو بھی پکا نمازی بنائے.
अल्लाह हमारी माओं को, बहनों को, बेटियों को अल्लाह पक्का 5 वक्त का नमाजी बनाए। आज घरों के घर बेनमाज हैं, आज मोहल्लों के मोहल्ले बेनमाज हैं, आज बाजार आबाद हैं, मस्जिदें वीरान हैं। मैं दुआ करता हूँ अल्लाह हमारी मस्जिदों को भी नमाजियों से आबाद करे, अल्लाह हमारे घरों को भी नमाज से आबाद फरमाए। अब नमाज में होता क्या है, बस इसको पढ़ के खत्म कर रहा हूं। नमाज में मेरा वीर ये होता है जब बंदा अल्लाह के सामने आता है, या मेरी माँ बहन बेटी है मुसल्ले पे खड़े होती है, या फिर मेरा कोई बुजुर्ग कोई मेरा वीर अल्लाह के सामने खड़े होता है और क्या कहता है, पहला जुमला नमाजी क्या कहता है, अल्लाहु अकबर। पहला जुमला क्या होता है नमाजी का, हाथ ऊंचा करके क्या कहता है, बुलंद आवाज से, जरा और ऊंची आवाज से। पहला जुमला होता है अल्लाहु अकबर। क्या माना जिला शेखुपुरा वालों, क्या माना अल्लाहु अकबर का? अल्लाहु अकबर का माना ये होता है अल्लाह, मैं बहर था, खान भी था, मलिक भी था, चौधरी भी था, शेख भी था, वजीर भी था, खतीब भी था, अदीब भी था, जिम्मेदार भी था, सेठ भी था। अल्लाह अल्लाह अब तेरे दरवाजे पे आ गया हूँ। अल्लाह अब मैं कुछ भी नहीं हूँ और तू सब कुछ है। अब यूं बंदा हाथ करके अल्लाहु अकबर कहता है। क्या माना अल्लाहु अकबर का? अल्लाह तू बड़ा मैं छोटा। अल्लाहु अकबर का माना है तू देने वाला मैं लेने वाला। अल्लाहु अकबर का माना तू पहनाने वाला मैं पहनने वाला। अल्लाहु अकबर का माना तू खिलाने वाला मैं खाने वाला। अल्लाहु अकबर का माना मैं झोली फैलाने वाला तो रहमत से भरने वाला। अल्लाहु अकबर का क्या माना? अल्लाहु अकबर का माना मैं रहमत मांगने वाला तो अता करने वाला। अल्लाहु अकबर का माना तो राज़िक़ है मैं मरज़ूक़ हूँ। फरमा तू माबूद है मैं आबिद हूँ। अल्लाहु अकबर का माना अल्लाह तो दाता है मैं मंगता हूँ। मेरा वीर जब तू कहता है सुबहानक अल्लाहुम्मा, अल्लाह सारियां तारीफें तेरे लिए, वबे हमदे का सारी तारीफ तेरे लिए तो पाक है। व तबारक अस्मुका, अल्लाह तो बुजुर्ग बरतर बरकत वाला है। व तबारक अस्मुका व तआला जद्दुका, अल्लाह तो बुजुर्ग बरतर वाला इलाह गैरक, अल्लाह तेरा कोई शरीक नहीं है तो तन्हे तन्हा है। बंदा कहता है अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन। अल्लाह कहते हैं देखो मेरे फरिश्तों मेरा बंदा मेरी तारीफें कर रहा है। अर्रहमानिर रहीम अल मालिक यौमिद्दीन, मेरा बंदा देखो मेरी वस्फें बयान कर रहा है। जब बंदा नमाज़ी कहता है इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन, आवाज आती है हादा बैनी व बैना अब्दिक, ये मेरा मेरे बंदे के दरमियान मुआहदा है। ये नमाज पढ़ता रहेगा मैं गुनाह माफ करता रहूंगा। ये मेरे बंदे के दरमियान मुआहदा है। ये फरमाया हाथ फैलाता रहेगा मैं इसकी दुआएं कबूल करता रहूंगा। अल्लाह फरमाते हैं मैं नमाजी को खाली नहीं भेजता। फरमाया कल क़यामत वाले दिन मेरे महबूब नमाजी को पहचानेंगे। कैसे पहचानेंगे? ये आज़ाए वज़ू, ये हाथ, ये चेहरा, ये सर जिसका हम मसा करते हैं और ये पाँव जिसको हम वज़ू में नमाज के लिए धोते हैं, ये चमक रखे होंगे। मेरे महबूब ने फरमाया मैं समझ लूंगा ये मेरी नमाजी उम्मत है। फरमाया इन नमाजियों के लिए
میری طرف سے اکرام یہ ہوگا کہ میں حوض کوثر پلاتا جاؤں گا۔ نمازیوں کے لیے رب اکرام یہ فرمائیں گے کہ بغیر حساب کے جنت عطا فرماتے جائیں گے۔ نعرہ تکبیر، شان رسالت، تاجدار ختم نبوت، نعرہ تکبیر۔ آخر میں یہ عرض کروں گا کہ ساری عبادتیں برحق، سارے اعمال برحق اللہ نے یہیں دیے ہیں۔ یہ مدینہ طیبہ میں، مکہ پاک کی گلیوں میں یہ محبوب ہوتے تھے، قرآن اترتا تھا، یہ ساری چیزیں ملتی گئیں۔ اللہ کی قسم یہ نماز واحد ایک عبادت ہے جس کے لیے اللہ نے اپنے محبوب کو عرشوں پہ بلا دیا۔ فرمایا خاص تحفہ دینا ہے آپ کی امت کے لیے۔ سنو نبی کے امتیوں، ہم اپنی بے وفائیوں کو بھی دیکھیں اور محبوب کی وفاؤں کو بھی دیکھیں۔ میرے محبوب آپ کے لیے، ہمارے لیے، پوری امت کے لیے یہ نماز والا تحفہ عرض سے لائے۔ جی اسی پر ایک ہمارے جنوبی پنجاب کی زبان میں شاعر تڑپتا بھی ہے، کہتا بھی ہے، صرف اس کا ایک مصرع پڑھتا ہوں، کیا خیال ہے پڑھ لو؟ اجازت دیں تو۔ من جبریل یار کو گھنا عرشاتے، من جبریل یار کو گھنا عرشاتے، نبیاں دے سردار کو گھنا عرشاتے، نبیاں دے سردار کو گھنا عرشاتے، یار کو غم میں رہدا امت دا، امت دا، یار کو غم میں رہدا امت دا، امت دے غم خار کو گھنا عرشاتے، نبیاں دے سردار کو گھنا عرشاتے، نبیاں دے سردار کو گھنا عرشاتے۔ سونا ہے آرام در کھڑکا مینا، در کھڑکا مینا، سونا ہے آرام در کھڑکا مینا، چمکلیاں منتھار کو گھنا عرشاتے، نبیاں دے سردار کو گھنا عرشاتے، نبیاں دے سردار کو گھنا عرشاتے، من جبریل یار کو گھنا عرشاتے، نبیاں دے سردار کو گھنا عرشاتے۔ میرے عزیزو نماز پڑھیں، پھر نماز کے بعد کوشش فرمائیں صبح بھی ایک تسبیح، شام کو بھی ایک تسبیح۔ جی قادری سلسلے میں کریں تو ذرا اظہار سے، نقشبندی سلسلے سے منسلک ہیں تو ذرا اخفاء سے، جی اور وہ ذکر کریں ضرور، صبح بھی کریں شام بھی کریں۔ انشاءاللہ اللہ کی قسم اللہ اس کے نور سے آپ کے سینے کو بھی منور کر دیں گے، اللہ آپ کے ذہن کو بھی۔ صرف مرد نہیں، میرے دوست بھی، میرے بزرگ بھی، اور میرے نوجوان بھائی بھی، اور میری بیٹیاں، میری بہنیں، میری مائیں، وہ بھی جی اپنے دوپٹے کو اوپر ڈالیں، مصلے پہ بیٹھیں یکسوئی کے ساتھ، میری مائیں بہنیں بھی اور میرے بھائی بھی مسجد کے کونے میں، کمرے کے کونے میں، دیرے کے کونے میں بیٹھ جائیں 5 منٹ کے لیے۔ جی یہ ذکر کریں، خفی کریں، جہری کریں، اور پھر اپنے اللہ سے مانگیں، حسبی ربی جل اللہ ما فی قلبی غیر اللہ، نور محمد صلی اللہ لا الہ، محبت سے ذرا لا الہ لا الہ الا اللہ، جسم میں جامع ہے اللہ، کون مقام ہے اللہ، مالک و خالق ہے اللہ، لا الہ
یہ بائیں پسلی کے نیچے دل ہے، اس دل پر ضرب لگائیں، رات کا ٹائم ہے، محبت سے پڑھو لا الہ۔ ختم ہو گئی تقریر اسی ذکر پر لا الہ۔ میرے حضرت فرمایا کرتے تھے انتی بیٹھے مجلس لا کے جی، انتی بیٹھے مجلس لا کے جی، وہ رکھی دلوں صاف سجا کے جی، جت باندھے دل دل آ کے جی، اکھلا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ، لا الہ۔ آج کا نوجوان کہتا ہے میں اپنے دوست سے لاہور ملنے جاتا ہوں تو کرایہ لگتا ہے، اگر میں فیصل آباد جاتا ہوں اپنے عزیز کو ملنے کے لیے تو کرایہ لگتا ہے، راجن پور سے یہاں شیخ پور آتے تو کرایہ لگتا ہے۔ مولا تجھ سے ملنے آئے تیرے بندے تو کتنا خرچہ آئے گا؟ آواز آتی ہے، رانا سلیم صاحب بزرگ بیٹھے ہماری محفل میں، دور سے تشریف لائے، ان کی نظر ایک مصرع، عرش سے آواز آتی ہے، کیا کہتے ہیں اللہ؟ او میرے ملان دا لگدا کرایہ نہیں، ہاں میرے ملان دا لگدا کرایہ نہیں، دور محل اپنا اسی بنایا نہیں، دور محل اپنا اسی بنایا نہیں، ہاں چوکی دار کو بٹھایا نہیں، کہو لا الا اللہ، لا الہ، لا الہ۔ دو گے ذکر کو ٹائم انشاءاللہ روزانہ پڑھو لا الہ الا اللہ۔ اے ذکر ہے افضل ذکراتوں، جیویں عطار گلاب ہے تیراتوں، کرے پاک پلک وچ فکراتوں، کہو لا الہ، لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ، حسبی ربی جل اللہ، ما فی قلبی خیر اللہ، نور نبوت صلی اللہ، لا الہ الا اللہ، محمد رسول اللہ۔ قوت دہر سے، قوت عشق سے ہر پست کو بالا کر دے، اللہ اللہ دہر میں اسم محمد سے اجالا کر دے۔ محمد عربی کے نام کی محفل، آپ کی میلاد کی محفل، موسیٰ آباد اور فاروق آباد جتنے تشریف لائے، مولا میرے محبوب کے ذکر سے ان سب کے دلوں کو آباد فرما دے۔